بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس کی بات سے، اس کے ذکر سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کا سبب بنے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ عزیزان، آپ نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کو سنا جو 114 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان ظالم لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں، جو مسجدیں اللہ کے نام پہ بنائی گئیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ رسول کا نام لینے سے روکتے ہیں اور مسجد میں ویرانی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماسٹر شفیع کی جو مسجد ہے اس میں ملا نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگنے سے ملا کو اتنا درد ہوا کہ اس نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ لگانے والوں کو مسجد سے نکال دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ اتنی اس کو چڑ ہے کہ اس نے نہ صرف ان کو اپنی مسجد سے نکالا بلکہ ان کو گستاخ رسول بھی کہا۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کہتا ہے یا تاجدار ختم نبوت کا جو شخص نعرہ لگاتا ہے، کیا ایسا کرنے والا اور ایسا کہنے والا گستاخ ہے؟ یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پاکستان کا لفظ اگر لکھا گیا ہے تو کیا ایسے فعل سے کیا کوئی شخص گستاخ رسول ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ ملا نے نہ صرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کو، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو نہ صرف مسجد سے نکالا ہے بلکہ ان کو ننگی گالیاں ماں کی دیں۔ یہ آپ ویڈیو میں وہ سن سکتے ہیں جس میں اس نے کئی ماؤں کی شرمگاہوں کا ذکر کیا، گالی دی اور ممبر رسول پر بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنی ننگی گالیاں اس نے دیں اور ملا کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس پر داد دی۔ اگر ان لوگوں نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہوتا، اگر انہیں کچھ اللہ رسول کے نام کا حیا ہوتا، اگر خانہ خدا میں بیٹھ کر ان کو ذرا برابر بھی شرم نام کی کوئی چیز ان میں ہوتی تو یہ اس وقت پیالی میں پانی لے کے ڈوب مرتے اور ملا کا بھی سر اس میں ڈال کے، ملا کی تھنی اس میں ڈال کے اس کو بھی ڈبو مارتے۔ لیکن کیا کریں، عقیدت ان کی اتنی اندھی ہے، ان کو نہ کسی کفر اسلام کا پتہ ہے نہ یہ کسی کفر اسلام کو جانتے ہیں۔ دوسروں کو جمہوری اور انگریزی کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حقائق یہ ہیں کہ یہ سب سے بڑے جمہوری بھی یہی ہے اور سب سے بڑے انگریزی اور یہودیت کے
چاہنے والے اور یہودیت کے حبدار اور بہت بڑے گہرے جار آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے آپ چینل دیکھیں، انہوں نے یہودیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، اور کوئی شخص اگر ان کے خلاف بیان دے تو یہ المدد یا انگریز کہہ کے فوراً اس کی ویڈیو کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ملا کی شلوار کہیں اتر نہ جائے۔ تو انگریزوں سے جو ان کی دوستیاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور اسی انگریز کو یہ جگہ بجگہ یاد بھی کرتے ہیں، اور اپنی ظاہری اور اپنی باطنی جو دوستی ہے اس کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رہی بات جمہوری کی، تو یہ ایسے جمہوری بچے ہیں اور ایسا جمہوری ملا ہے، اور یہ انگریز کے گٹر کا ایک ایسا کیڑا ہے کہ خود جا کے ایک M.N.A کی جھولی میں جب یہ بیٹھا چودھری افتخار نامی شخص کے پاس گیا اور جیب بھی وہاں سے گرم کروائی اور ٹکر شکر بھی پھاڑا جمہوریت کا، اور یہ جمہوری بچہ وہاں سے جب اپنا پیٹ بھر کے نکلا ہے، اب دوسروں کو یہ گالیاں دینا اس نے شروع کر دیا ہے۔ جب خود یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو حلال ہوتا ہے، کوئی دوسرا اگر کرے تو وہ حرام ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں جتھے پتر نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال۔ جب ان کا اپنا کوئی ہوتا ہے تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ آپ کو ٹی وی کی سکرین پہ نظر آئیں گے، یہی لوگ آپ کو ویڈیو کی سکرین میں اسپیشل کیمرہ رکھنے والے، اسپیشل یہ سارا کچھ انہوں نے ویڈیوز کے لیے رکھا ہوا ہے، چینلز بنوائے ہوئے ہیں، فیس بک پیج استعمال کرتے ہیں، تصویر کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہی کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں، اور اس کے نام پہ ٹکر بھی بٹورتے آئے ہیں لوگوں سے، اور اسی پہ لوگوں کو دوسروں کے خلاف کر کے ان کو گالیاں بھی دلواتے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں سے جن کو یہ جمہوری کہتے ہیں ان سے مل کے ان سے خوب پیسہ بھی وصول کرتے رہے ہیں، اور جن کو یہ ماسٹر اور یہ دلے اور یہ سکولی اور یہ سیاسی اور جمہوری اور انگریزی اور یہ سارے نام دیے ہیں، ان سے رشتے ناتے بھی کرتے ہیں۔ اور اپنے ماسٹر شفیع جس کی مسجد میں بیٹھ کے میں ایسے ہی کہوں گا، اگر اللہ کے ذکر پر اور اللہ کے نام کی اللہ کے لیے مسجد ہوتی اور ماسٹر شفیع کی مسجد نہ ہوتی تو یہ کسی کو مسجد سے نہ نکالتا، کیونکہ یہ مسجد کا مالک نہیں ہے۔ اور خود بہت بڑے فتنہ باز جو ہیں، دوسروں کو یہ فتنہ باز کہا اس نے، اور اس طرح سے اس شخص نے جگہ بجگہ جو ہے جمہوریوں سے خود یاریاں لڑائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ختم نبوت کے نعرہ، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو اس نے اٹھایا، اور مرزا قادیانی کی تعریفیں کرنے والا ناصر مدنی جب اس کو فون کرتا ہے تو یہ آگے سے اس کو یہ کہتا ہے کہ تو حق بیانی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں کہ ایک شخص مرزا قادیانی کی تعریفیں کرتا ہے اور ملا جو ہے اس کو حق پرست کہتا ہے، تو یوں آپ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کے چاہنے والوں کا یہ چاہنے والا ہے اور ان کو ٹکر پانی پیش کرنے والا ہے۔ تو آج دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی زبان کھول کے اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکال رہا ہے، مسجد سے، اور یہ کہتا ہے کہ فلاں لوگ ہماری مسجد میں یا ہمارے جلسے میں فتنہ برپا کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے فتنہ پرور یہی ہے جنہوں نے یزید کے نام پر فتنہ کھڑا کیا اور اہل بیت جیسی مقدس شخصیات کی انہوں نے توہین کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس شخص نے ننگی گالیاں دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کو منع کیا، ان ذکر روکا۔ تو میں یہی کہوں گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رہی اس بات کی کہ جو اس نے کہا کہ لبیک والے گستاخ رسول ہیں، کس بات پر؟ ان کا ایک اور ایران شاہ سیالکوٹی جو ہے وہ بھی اپنی بیان میں کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کو خاتم النبیین کا معنی نہیں آتا تھا۔ معنی خاتم النبیین کا وہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو انگریز کو خاتم النبیین سمجھتے تھے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ایران شاہ کی اوقات یہ ہے کہ جس کو جنگ صفین کے متعلق معلوم نہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے الزامات لگائے، اور ملا جو دوسروں کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے اور یہ اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ جو ہیں کاٹ دی ہیں، مٹا دی ہیں۔ ملا تو یزید کی
उस भेजी हुई शराब के नशे में तू धोता है, तुझे शायद मालूम न हुआ और शायद तू देख न सका और तू देख न सकेगा। अब भी तू मरता मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन मेरे कभी भी मेरी बात का तू जवाब नहीं देगा। इंशाअल्लाह हमने असल तेन ऐसा तो नहीं आया कि कदे भी तू निकल के साड़ी गल का जवाब नहीं देगा। जो तूने ये कहा है कि इन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या रसूल अल्लाह लफ्ज़ काटा है, तो हम तुझसे पूछना चाहते हैं कहाँ लिखा था जहाँ इन्होंने काटा है। और अगर लिखा हो और लिखने के बाद अगर उसको कोई काट देता है तो तू उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाता है, तो लिख के दे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा लिख के दे, तहरीरी लिख के दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो और कोई शख्स अगर उसको मिटा दे तो वो गुस्ताख रसूल होता है। फिर हम तुम्हें दिखाएंगे बुखारी, बिना इश्क नबी जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। डिड्डल मुल्ला, हम तुझे बुखारी दिखाएंगे और हम तुम्हें हुदैबिया की हदीसें पढ़ के बताएंगे और हम कहेंगे कि तू किस मुंह से कहता है कि फलां गुस्ताख रसूल है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिटा दे वो गुस्ताख रसूल है। तो तेरे फतवे की जो तोप है उसका मुंह किधर किधर को फिरता है। हम देखेंगे कि तू किस तरह से फतवा लगाता है, माज रोटियां बटोरने के लिए और अपनी शोहरत के लिए और अपनी वाह वाह के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और खादिम हुसैन रिजवी से जो तुझे जलन है, जो हसद है, पहले दिन से जो तूने जनाजे से मना किया है, उसी हसद और उसी जलन की वजह से आज भी तू जो है, तेरी बूथी जो है उसका कलर भी और हो गया है। तो ये जलना छोड़ दे और तेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय बड़कों के, और वो बड़कें भी अब दम तोड़ गई हैं और तू हमेशा के लिए ज़मीन बोस हो गया। अब तेरे पास हमारी बात का कोई जवाब नहीं है। अगर तू इस बात पर गुस्ताख रसूल किसी को कहता है तो सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल तू है, गुस्ताख आले बैत तू है, इसलिए कि तू लोगों को खामखा जो है गुस्ताखी का मुर्तकिब ठहराता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितने बाज मुल्ला से मुसलमानों को महफूज रखे। और ये तो सादा लोग थे जो तेरी महफिल में आ गए और तूने कहा निकल जाओ तो निकल गए और खामोश हो गए। मुल्ला अगर मैं होता तो मैं तुझे ऐसे बोलने ना देता। जैसे हमने तेरी बोलती इंटरनेट पे बंद की है ना, इसी तरह हम सामने भी तेरी बोलती बंद कर देंगे जिसे दुनिया देखेगी। और यही वजह है कि आज इतने सारे हमारे सवालात और इतने सारे हमारे बयानात आ चुके हैं, लेकिन तू जवाब नहीं दे रहा कि तेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब भी हम कहते हैं न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, ये न हो हमारे जितने बयानात हैं उनको छोड़कर सिर्फ इसी को पकड़ के बैठ जाओ। याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो वो जो तुम्हारे ऊपर पहले कर्ज हैं वो कौन उतारेगा। और ये बात भी यहाँ याद रखना, किसी तहरीक और किसी जमात के हम ना वोटर हैं और ना हम सपोर्टर हैं, लेकिन यहाँ ये हम आपको फिर दोबारा याद करा देना चाहते हैं इल्ज़ामी तौर पर कि अगर तुम शोर शराबा हस्बे मामूल करने की कोशिश करोगे तो फिर हम आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से मज़हर आला हज़रत जिनको आप कहते हैं और मज़हर आला हज़रत के लक़ब से मुलक़्क़ब जिनको करते हैं आप, मेरी मुराद हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ान साहब का फतवा हम आपको दिखाएंगे और आपको कुछ हम याद कराएंगे। इसलिए जो उन्वान हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने बयान किया है, उसका जवाब तुम्हारे ऊपर कर्ज है सुबह क़यामत तक। और यहाँ जो हमने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे के हवाले से बात की है कि जो तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुस्ताखी रसूल करार दिया है, हम तुम्हें यहाँ ये याद कराना चाहते हैं कि तुमने ज़्यादती की है। और अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो गुस्ताख तुम हो, ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले।